سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو اپنے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے، جسم کے بارے میں معلومات دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور جیسے کہ ہم تک رپورٹ پہنچ رہی ہیں، یقیناً بہت لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم آج آپ کو اس وقت کچھ ادویات کے بارے میں بتائیں گے کہ جو دوائیں جو ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے، بغیر بس کسی نے آپ سے کچھ کہہ دیا کسی نئی دوا کے بارے میں، یا کسی آپ کے دوست کو کسی سے کوئی کسی دوا سے کوئی فائدہ ہو گیا، یا آپ نے کسی اشتہار میں پڑھ لیا، آپ کا رخ فوراً جو ہے نا اس طرف ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اگر دوسرے کو کسی کو فائدہ ہوئے تو میں بھی یہ دوا کھا کے دیکھ لوں۔ پلیز پلیز ایسا نہ کریے۔ اگر آپ کو اپنی باڈی کے بارے میں کمپلیٹ علم نہیں ہے تو پھر جو ہے نا ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد آپ کوئی دوا لیجیے، کیونکہ ہر دوا کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ، ظاہر ہے کہ جب ایفیکٹ ہوتا ہے تو ان کا کسی نہ کسی باڈی کی پارٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اور اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے لیے بہت ہی تلخ تجربہ اور ناخوشگوار تجربہ ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں میں دواؤں کے متعلق ایک دانستہ بیگانگی کو فروغ دیں، کہ یعنی وہ خود سے کچھ نہ کھائیں، اور جو ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، جو ینگ ڈاکٹر ہیں، ان کو یہ شعوری طور پر پڑھایا جائے کہ دوا کب نہیں دینی چاہیے، مریضوں کی رہنمائی کی جائے کہ وہ ادویات سے خود سے لینے سے بہت ہی کوشش کریں، بہت ہی پرہیز کریں، تاکہ فطری طریقے پر جو بہتری کے آثار ہو سکتے ہیں ہو جائے اور بحالی صحت ہو۔ اس زمانے میں جو ادویات کا بے لگام استعمال ہے، اس میں کمی واقع ہے، اور یہ اس قدر بڑھ گیا ہے استعمال کہ ماضی میں کبھی بھی اس قدر نہیں بڑھا تھا۔ اس زمانے میں جو جدید قسم کی یلغار ہے ادویات کی، اس کا اندازہ ڈاکٹروں کے گرد وہ جو طبی نمائندے جو ہوتے ہیں نا، جو لوگ آ کے ڈاکٹرز کے پاس مختلف قسم کی دواؤں کو سیل کرتے ہیں، تو ان کی تعداد دیکھ کر ہو سکتا ہے اس طرح جو حکیم وغیرہ ہوتے ہیں یا عطائی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈاک جو ہے نا بڑھتی چلی جا رہی ہے دواؤں کے بارے میں۔ نئی طبی تحقیق کا ہر سمجھدار آدمی خیر مقدم کرے گا، لیکن علاج کے ضمن میں انحصار اگر صرف ادویات پر ہے تو نو آموز ڈاکٹر نہ صرف یہ سمجھیں گے بلکہ اس پر عمل کریں گے کہ دوا دارو ہی صرف بیمار کا علاج ہے۔ یہ صورتحال عام قارئین کی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جب بھی بیرونی رسالوں کا معائنہ کرتے ہیں اور نئی ادویات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کی بیماری کے لیے یہ ایک نہایت با اثر نئی دوا ایجاد ہو گئی ہے۔ سامعین و ناظرین، بار بار ہمارا یہی کہنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی دوا استعمال کریں تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اب اس کو آپ کے جسم کے بارے میں، آپ کی مشینری کے بارے میں زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ کوئی بھی دوا اپنی مرضی سے نہ لیجیے۔ ہماری متعدد بیماریوں کی شفا خود بخود بغیر بیرونی عناصر کے ممکن ہے۔ دیکھیے، ہمارے جسم میں قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں جو فورس ہے سیلز کی، وہ جو ہے نا وہ اس بیماری کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس بیماری کو دفع کر دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اندرونی طور پہ اگر ہم تھوڑا ویٹ کریں گے، جیسے نزلے زکام کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا تھا ہماری ویڈیوز اگر آپ دیکھیں، کہ اگر آپ صرف آرام کریں، سوپ پئیں، اور آپ جو ہے نا سکون دیں اپنے جسم کو، باڈی کو، نیند لیں پراپر، تو آہستہ آہستہ 3-4 دن میں نزلہ خود ہی ختم ہو جائے۔ اب لوگ فوراً ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں۔ لازمی بات ہے آپ ان کے پاس آئیں گے، وہ کوئی انجیکشن لگائیں گے، کوئی دوا دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا بھی تو ٹائم لگا ہے نا آپ سے بات کرنے میں، اور آپ کو بھی سکون آ جائے گا۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ اگر ایسا نہیں ہے، آپ آرام کریں، آپ سوپ پئیں، آپ بھپارا جس کو کہتے ہیں اسٹیم لیں، اور اچھی غذا کھائیں، فروٹ کھائیں، تو آپ خود بخود 3-4 دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وائرس کا حملہ ہوگا۔
تو وائرس تو خود بخود ٹائم کے اوپر اپنے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن لوگ جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں فوراً اور یہ کوئی اور دوائیں لے لیتے ہیں. اگر کوئی گھر میں رکھی ہوئی ہے دوا اور کسی نے بتایا ہے کہ بھئی یہ دوا بڑی اچھی ہے, نزلہ ہمارے سے ٹھیک ہو گیا, یہ بیماری ہماری ٹھیک ہو گئی, تو ہم بغیر سوچے سمجھے وہ دوا لے لیتے ہیں. تو ایسا نہ کیجیے, یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. در حقیقت سب سے بڑی آزمائش اور مشکل خود بیمار اس کے عزیز و اقربا ہیں, جو ادویات کے متعلق نہ جانتے ہوئے بکثرت ادویات دینے پر اصرار کرتے ہیں, اور اصرار بھی ان ادویات پر ہوتا ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس زمانے میں علاج, مزید علاج اور علاج کی فضا طاری کر دی گئی ہے, جس کے سبب سے اکثر لوگوں کی دسترس میں قوی الاثر جو ہیں, ہمارے جیسے ملکوں میں تو بہت آسانی سے مل جاتی ہیں ایسی دوائیں جو کہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں, کاؤنٹر پہ مل جاتی ہیں. بیرونی ممالک میں آپ دیکھیے کہ جب تک ڈاکٹر کا کوئی نسخہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی اینٹی بائیوٹک وغیرہ نہیں ملتی ہے. لیکن ہمارے جیسے ممالک میں تو اینٹی بائیوٹک بھی لوگ لا کے گھروں میں رکھ لیتے ہیں, اور جب بے ضرورت جو ہے نا اس کو کھاتے رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایسی دوائیں, یہ اصلاح قلت خون کی دوائیں, جو سیکس کی جو قوت پہنچانے کی دوائیں, ڈائبٹیز کی دوائیں, ہارمون وغیرہ کی دوائیں, جن کے کھانے سے لوگوں میں چستی و چالاکی تو آتی ہے لیکن اصل خرابی کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. اندر جو کچھ جا رہا ہے اس کے بارے میں 10 دفعہ سوچیں کہ آپ کی مشینری دیکھیں. اگر آپ کسی مشین میں کوئی اس کے مطابق تیل ڈال رہے ہیں تو وہ جو ہے مشین چلے گی, صحیح رہے گی. اور اگر آپ اس کی کوئی ایسا آئل ڈال دیں جو اس مشین کے لیے نہیں یوز ہوتا ہے, تو مثلا آپ کھانا پکانے کا آئل سلائی مشین میں ڈالیں گے تو وہ آہستہ آہستہ جیم ہو جائے گی, وہ نہیں چلے گی. تو کوشش یہ کیجیے کہ جسم میں صرف وہی چیز جانی چاہیے جس کی اس کو ضرورت ہو. اس کو بھی ایک مشین کی طرح سے لیجیے آپ, جسم جو ہے نا وہ بھی ایک مشین کی طرح سے, تو آپ اس کو مشین کی طرح سے رکھیے. اس میں ایسی چیزیں ڈالیں جو کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایسی کوئی یہ کسی نے آپ کو مشورہ دے دیا اور آپ نے جو ہے نا کھانی شروع کر دی. تو جب بھی کبھی آپ بیمار ہوں تو ابھی سے یہ تہیہ کریں کہ آپ اپنے آپ سے بغیر کسی طبی مشورے کے اپنی پرانی کسی دوائی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے, نہ اپنے ڈاکٹر کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ آپ کی ہر تکلیف کے لیے بالضرور دوا دے, بلکہ خود اس کو یکسوئی سے فیصلہ کرنے دیں کہ وہ خود اندازہ لگائے کہ آپ کو دوا کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں, بچہ بیمار ہو گیا, مائیں پریشان ہوتی ہیں, اب ڈاکٹر کے پاس گئی, انہوں نے کہا بی بی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, ابھی آپ تھوڑا اس کو ریسٹ دیں, اس کو پانی دیں, اس کو دودھ دیں, اس کو یہ کریں. تو وہ بہت جھنجلا کے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں دیکھو ڈاکٹر نے کوئی دوا نہیں دی, ہمارا بچہ اتنا پریشان ہے, ہم خود اتنے پریشان ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے وہ ڈاکٹر زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے آپ کے بچے کو. اگر آپ پریشان نہیں ہوں گی تو بھی بچہ ٹھیک ہو جائے گا, اگر آپ پریشان ہوں گی تو بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی ایسی بیماری ہے خدا نہ خواستہ تو پھر تو لازمی ڈاکٹر آپ کی مدد کرے گا, کوئی نہ کوئی دوا دے گا. لیکن خود سے فیصلہ نہیں کریے کہ آپ کے بچے کو کیا چاہیے. اس میں آپ اپنے بچے کا بھی نقصان کریں گے اور اپنا بھی نقصان کریں گے. یہ ایک عام منظر ہے, زیادہ تر بیمار آج کل ڈاکٹر سے مسلسل نئی زود اثر موجز نما دوائیں لکھوائے جا رہے ہیں, اور جو ظاہر ہے کہ صحیح نہیں. اپنے جسم کو بھی اس بات کا موقع دیں کہ وہ اپنی اصلاح خود کرے, اور قدرت نے جسم میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر کوئی بیماری آتی ہے تو وہ خود سے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. دراصل یہ باتیں جو ضروری ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو جب تھک دیں تو آرام کا اچھی طرح موقع دیں. نیند آ جائے تو بے خلل ہو کر, یہ نہیں کہ آنکھیں پھاڑ کے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے, نیند آ رہی ہے اور آپ سو نہیں رہے. کھلی ہوا میں فضا میں چہل قدمی کی عادت ڈالیں, صاف ہوا ملے تاکہ آپ کو پانی پیاس سے زیادہ پئیں. غذا آپ کی متوازن ہو, اس کے اندر بہت زیادہ کوئی آئل وغیرہ ڈالنے کی اور چٹپٹے مسالے ڈالنے کی کوشش نہ کریں. یہ دراصل یہ باتیں بھی قدرتی طریقہ علاج ہیں, اور ان سے آپ کافی حد تک صحیح رہ سکتے ہیں, جس قدر ادویہ سے بھی غالباً نہیں رہتے. لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے,
اور جو لوگ جانتے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. اور جب عمل کی بات آتی ہے تو اتنی دور جا چکے ہوتے ہیں, بیماری ایسا لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ وہ جو ہے لازمی بات ہے کہ ان کو دوائیں بہت ہی زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو کوشش یہ کیجیے اپنی لائف کو اچھا رکھیے, تازہ ہوا میں سانس دیجیے, صاف ستھرا پانی پئیں, اچھی خوراک کھائیے, متوازن خوراک کھائیے. خوراک جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت ہی مہنگی غذائیں کھائیں, بلکہ آپ کو پتہ ہے دالوں میں بھی کتنی اچھی پروٹین ہوتی ہے, سبزیاں کتنی کارآمد ہوتی ہیں, پھل فروٹ ہمارے جیسے ملکوں میں بہت سستے ملتے ہیں, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. سبزیاں بہت تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, دالیں استعمال کر سکتے ہیں. صاف ستھرے طریقے سے ان کو پکائیں, تازہ تازہ ان کو کھائیں. آپ دیکھیے آپ کی صحت ہمیشہ صحیح رہے گی.